اور باپ کا حق ایک ہی مرتبہ کیوں بیان کیا ہے؟ ذرا غور سے سمجھنا۔ وجہ یہ ہے کہ 3 چیزیں عورت کے ساتھ ایسی ہیں، 3 تکلیفیں عورت کے ساتھ ایسی ہیں کہ ان تکلیفوں میں مرد کا کوئی حصہ شامل نہیں ہے۔ وہ 3 تکلیف صرف ماں نے ہی اٹھایا ہے، بچوں کی اس تکلیف کو باپ نے نہیں اٹھایا۔ نمبر 1، پہلی تکلیف 10 مہینے کا اور 9 مہینے کا زمانہ جو بچہ پیٹ میں لے کر ماں پھرتی ہے، یہ تکلیف صرف کس نے اٹھایا ہے؟ بولو بھائی، ماں نے اٹھایا ہے۔ نمبر 2، بچہ جننے کے ٹائم جو تکلیف ہوتی ہے، بچے کی ولادت کے وقت جو تکلیف عورت کو ہوتی ہے، بعض دفعہ عورت چیختی اور چلاتی ہے کہ ہماری موت ہو جائے اس کے اندر، ایسی چلاتی ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے وقت کی جو تکلیف ہے، یہ تکلیف کبھی بھی مرد نے نہیں سہا ہے، یہ تکلیف صرف کس کا حصہ ہے؟ بولو بھائی، ماں کا حصہ ہے۔ اس کے بعد 2 سال تک عورتیں اپنے بدن کے خون کو اپنے دودھ کا حصہ بنا کر اپنے بدن کا خون دودھ کی شکل میں بچوں کو پلاتی ہے، مکمل 2 سال۔ بتائیے اس 2 سال میں باپ کا کوئی حصہ ہے؟ کوئی حصہ نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ پیٹ میں اٹھانے کی تکلیف، بچہ پیدا ہونے کے وقت کی تکلیف اور 2 سال کا جو دودھ پلا رہی ہے تکلیف، ان 3 تکلیف میں باپ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ 3 تکلیف صرف کس کا حصہ ہے میرے بھائی؟ ماں کا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کا 3 مرتبہ حق بتایا اور باپ کا کتنی مرتبہ فرمایا؟ 1 مرتبہ۔ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری مائیں تمہارے لیے خدا نہ خواستہ کوئی بد دعا کر دیں تو تم تو کیا؟ ارے بھائی، ایک صحابی تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کا انتقال کا وقت آیا۔ یہ واقعہ حضرت عبداللہ ابن رافع نقل کرتے ہیں، ابو رافع، اور الترغیب والترہیب ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک صحابی تھے، بہت زیادہ روزہ نماز پڑھنے والے سب کچھ، لیکن ان کے گھر میں ان کی بیوی بھی تھی اور ماں بھی تھی۔ ماں اور بیوی میں اکثر و بیشتر تنا تنی کی باتیں چلا کرتی تھی، تو وہ بھی ایک انسان ہونے کے ناطے بیوی کی باتوں کو وہ زیادہ مان لیتے تھے، ماں کی بات کو کم مانتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اب اس حضرت کا آخری وقت آیا اور دنیا سے جانے کا وقت آیا، تو ان کے گھر والوں نے کوشش کی کلمہ پڑھانے کی، مگر عجیب بات یہ ہے کہ ان کے منہ سے کلمہ نہیں آ رہا ہے، کلمہ منہ سے نہیں آ رہا ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے۔ ان کی بیوی دوڑتے ہوئے حضور کے پاس آئی، حضرت میرے شوہر کا آخری وقت ہے، ہم سب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھ لے، مگر ان کے منہ سے کلمہ نہیں آ رہا ہے، آپ ذرا چلیے اور میرے شوہر کو آخری وقت کلمہ پڑھا دیجئے تاکہ دنیا سے یہ جائیں تو اس حالت میں جائیں کہ کلمہ ان کے منہ سے نکلے۔ بھائی سمجھ رہے بات کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے ان کے گھر گئے اور جا کر ان کو کلمہ کی تلقین کی، مگر ان کو منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ کہاں ان کی ماں زندہ ہے؟ بلایا، بلانے کے وقت پوچھا بھائی تمہارا بیٹا کا دنیا سے جانے کا وقت ہے، اس کے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے، یہ تو نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، کیا تم اس سے ناراض ہو؟ سمجھے بات کو؟ ان کی ماں نے کہا جی یا رسول اللہ میں ان سے ناراض ہوں۔ اللہ اکبر! کیوں ناراض ہو؟ کہ میں اس لیے ناراض ہوں کہ ان کی بیوی میں اور مجھ میں اکثر جھگڑا ہوتا تھا، یہ اپنی بیوی کی باتوں کو زیادہ مانتا تھا، میری بات کو مانتا تھا، اس لیے میں ان سے ناراض ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ تم ان کو معاف کر دو تاکہ ان کے منہ سے کلمہ نکل جائے اور یہ آخرت میں ایمان کے ساتھ چلا جائے۔ ان کے ماں نے کہا نہیں میں معاف نہیں کروں گی، میں معاف نہیں کروں گی۔ بڑا افسوس کی بات ہے، معاف نہیں کرنا چاہ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھا ایک کام کرو، آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ لکڑیاں جمع کرو۔ صحابہ جمع کرنے لگے لکڑیوں کو، حضور کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب لکڑیاں جمع ہو گئی تو حضور پاک علیہ السلام کو اس بوڑھی ماں نے پوچھا کہ یہ لکڑیاں آپ کیا کریں گے؟ کہ ہم اس لکڑیوں کو آگ لگا کر تمہارے بیٹے کو اس میں جلا دیں گے۔ اچھا میرے بیٹے کو جلا دیں گے اس میں؟ ہاں تمہارے بیٹے کو اس میں جلائیں گے۔ اللہ اکبر! نہیں یہ تو میں نہیں ہونے دوں گی، میرے بیٹے کو تو میں آگ میں نہیں ڈالنے دوں گا، میں تو جلا دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے بندے خدا، جب تم اپنے بیٹوں کو دنیا کے آگ میں تم نہیں ڈالنا چاہتی ہو، جلنے لے دینا چاہتی ہو،
کرتی ہوں آپ